ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد تم کچھ مانگ رہے ہو اور اللہ نہیں دے رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہو، دعا بھی مانگ رہے ہو، یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، لیکن نہیں مل رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ کبھی ایسا مت سوچنا، نہیں دے رہا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کیوں نہیں دے رہا ہے، اس کی مرضی ہے، اسی میں بھلائی ہو سکتی ہے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو نیمونیا ہو گیا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو نیمونیا ہو گیا ہے، ناک بہہ رہی ہے، بخار میں تڑپ رہا ہے، بار بار اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے، ڈاکٹر نے دوا دی ہے، ٹھنڈی چیزوں سے منع کیا ہے۔ جب آپ اس بچے کو لے کر دوا لے کر آ رہے ہیں تو راستے میں برف بیچنے والا آئس کریم بیچنے والا آئس کریم بیچ رہا ہے، اور آپ کا بچہ آئس کریم کی ضد کر رہا ہے، پاپا مجھے آئس کریم چاہیے، پاپا مجھے آئس کریم چاہیے، ڈیڈ مجھے آئس کریم چاہیے، ابو مجھے آئس کریم چاہیے۔ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ کا بچہ بخار کی حالت میں، نیمونیا کی پوزیشن میں آئس کریم مانگ رہا ہے، کیا آپ اس کو آئس کریم دلائیں گے؟ کیا آپ اس کو آئس کریم کھلانا پسند کریں گے؟ نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اس کی اگر مراد میں نے پوری کر دی تو میرا بچہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا۔ آپ اس کے ہزار ضد کرنے کے باوجود آپ اس کو آئس کریم نہیں دیں گے، جبکہ آپ کو برا لگ رہا ہے کہ میرا بچہ بیچارہ مانگ رہا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ اس کی تمنا پوری نہ ہو، آپ چاہتے کہ دلائیں، لیکن اس کی بیماری بتلا رہی ہے آئس کریم اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ باپ ہوتے ہوئے بھی اپنے بچے کو آئس کریم نہیں دلائیں گے، کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ آپ کہیے اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، اور نہیں مل رہا ہے تو ناراض مت ہوئیے، کیونکہ آپ کا رب جانتا ہے آپ کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے، وہ کیوں نہیں دے رہا ہے آپ کو، اس میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ مت کریے، شکایت مت کیجیے، ہو سکتا ہے اس کا نہ دینے میں ہی بھلائی ہو جو چیز آپ مانگ رہے ہو۔ ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے، آؤ میری رعایا، میری پبلک، جو مجھ سے مانگے گی، منہ مانگے میں اس کو دوں گا۔ ساری کی ساری پبلک ایک میدان میں جمع ہو جاتی ہے، اور بادشاہ جو پبلک مانگتی جا رہی ہے بادشاہ دیتا جا رہا ہے۔ ایک بڑھیا ایک کھچر پہ بیٹھ کے آئی، کھچر گدھے کی طرح ہوتا ہے، کھچر پہ بیٹھ کے آئی۔ بادشاہ نے کہا بڑھیا تیرا بیٹا ہے؟ کہا نہیں۔ پتی ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ آئے میرے وزیر، اس بڑھیا کو 100 دینار دے دو، 100 سونے کی اشرفیاں دے دو۔ بڑھیا کہنے لگی نہیں، آپ بے انصافی کر رہے ہیں، سب سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا مانگتے ہو، اور جو جو مانگ رہا اس کو آپ دیتے جا رہے ہیں، اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ 200 اشرفی دے دو سونے کی۔ نہیں، مجھے بھی منہ مانگے انعام چاہیے۔ بادشاہ نے کہا بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا جو کھچر میں لے کے آئی ہوں اس کے اوپر اتنا سونا لاد دو کہ یہ آسانی سے لے کر میرے گھر تک پہنچ جائے، اس کھچر کے وزن کے برابر سونا۔ بادشاہ نے کہا دیکھو یہ تم غلط کر رہی ہو۔ کیا جواب دیا اس بڑھیا نے؟ آپ نے سب کی مرادیں پوری کی، میری بھی کرو۔ پبلک کہنے لگی ہاں بادشاہ سلامت، آپ کی بے انصافی، آپ غلط کر رہے ہیں، سب کو منہ مانگے دے رہے ہیں، تو اس بڑھیا نے بھی جو مانگا اس کو دو۔ بادشاہ نے کہا جاؤ سونا لے کر آؤ اور اس کے کھچر پر لاد دو۔ سونا لاد کر کھچر پر لے کر بڑھیا چلی گئی گھر۔ گاؤں کے لوگوں کو پتا چلا، او سنو بہت سا مال آیا، سونا ملا ہے بڈھی کو۔ گھر کمزور تھا، رات میں نقب لگایا، 2-3 چور اندر گھسے۔ بڑھیا میں طاقت ہی کتنے تھی، ایک نے پیر پکڑا، ایک نے گردن دبا دی، پکڑا ختم۔ 1 منٹ بھی نہیں لگا، بڑھیا گئی اور سارا سونا وہ لے کر بھاگ گئی۔ صبح ہنگامہ ہو گیا، بڑھیا ماری گئی، سونا چلا گیا۔ بادشاہ نے ساری رعایا کو پھر بلایا، کہا لوگوں کیا ہوا؟ کہا بڑھیا ماری گئی، سونا غائب۔ کہا دیکھو میں جانتا تھا، اسی لیے اس کو 100 اشرفیاں دے رہا تھا، میں جانتا تھا کہ اس بڈھی کو لالچ ہے، اتنا سونے کا کرے گی کیا، نہ اتنا کھا پائے گی، اس کی زندگی میں اب زیادہ دن بھی تو نہیں رہ گئے، لیکن اس کے لالچ نے اس کو مار دیا، اسی لیے میں اس کو 100 سونے کی اشرفیاں دے رہا تھا، لیکن آپ لوگوں نے میری مخالفت کی۔ دیکھو مجھے معلوم تھا بڑھیا اتنا سونا نہیں سنبھال سکے گی، اس لیے ماری گئی۔
ایک معمولی بات سے یہ کہہ رہا ہے کہ کتنا اس بڑھیا کو ملنا چاہیے میں جانتا ہوں، اور کیا نہیں ملنا چاہیے میں جانتا ہوں۔ تو جو لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے، لیکن نہیں مل رہا ہے، اس کا رب جانتا ہے کہ کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے اور کتنا نہیں دینا چاہیے، یہ اس کو معلوم ہے۔ اس لیے اس نے جتنا دیا ہے اسی پر راضی رہو، اسی پر خوش رہو۔ زیادہ مال تباہی اور بربادی کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ کل میں نے بتایا تھا اللہ کے نبی نے جب جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنت میں سب سے زیادہ غریب فقیر اور مسکینوں کو دیکھا، اور جہنم میں جھانک کر دیکھا تو سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز ایک ماں کی طرح ہے، جس طرح بچہ ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ ایسی بڑی سے بڑی مصیبتیں جب ہمارے اور آپ کی اوپر آئیں تو ہم نماز میں مصروف ہو جائیں، یقین نہیں آتا تو سنو، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ، سارہ ہاجرہ تو دوسری ہے، سارہ پہلے تھی، پہلی بیوی کون ہے؟ سارہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور ظالم بادشاہ کے ملک میں گھس جاتے ہیں، اس ملک کو کراس کرنا چاہتے ہیں۔ ظالم بادشاہ کے وزیروں نے لوگوں کو بتایا، بادشاہ کو بتایا ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے اور بڑی خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا خوبصورت ہے، کہاں؟ بلا کے لاؤ۔ ابراہیم و سارہ بلا کر لائے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ تمہاری کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن رکھا تھا کہ اس بادشاہ کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ میری بہن ہے تو بھائی کے ساتھ جب بہن کو دیکھتا ہے تو وہ پھر ہاتھ نہیں لگاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو کہہ دیا کہ بہن ہے۔ یہ جھوٹ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے تو اس حیثیت سے کہا کہ ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور ساری دنیا کی عورتیں بہن ہیں۔ ایمانی رشتے سے ان کو اپنا بہن دل میں نیت کی تھی، ایمانی رشتے سے تو سبھی بہن ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کا بھائی ایک دوسرے کی بہن ہے۔ لیکن چونکہ خوبصورت اتنی تھی حضرت سارہ کہ بہن کہنے کے باوجود بھی اس کی نیت خراب رہی۔ اس نے کہا ان کو کہیں لے جاؤ اور سارہ کو ذرا ہمارے دربار میں لے کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک جگہ روک دیا جاتا ہے، سارہ کو اکیلے لے جایا جا رہا ہے، اور جب بادشاہ کے خلوت میں، بادشاہ کی تنہائی میں سارہ کو کر دیا جاتا ہے تو بادشاہ نے سارہ نے دعا مانگی، الہ العالمین میں اپنے شوہر ابراہیم کی امانت ہوں اور آج تک میں نے تیرے دین کی کبھی مخالفت نہیں کی ہے، اے اللہ اس ظالم بادشاہ سے میری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے جب اس سارہ کی اوپر اپنا ہاتھ بڑھایا تو سارہ کی دعا رنگ لائی اور سینے کے پاس آتے آتے ہاتھ رک گیا، نہ آگے بڑھ رہا ہے، نہ پیچھے ہٹ رہا ہے، نہ نیچے ہو رہا ہے، نہ اوپر جا رہا ہے، یہیں پر آ کر شل ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ سارہ علیہ السلام ہے اور یہ ان کے سینے کا حصہ ہے، ایسے اس پہ پکڑ کے ہاتھ مارا، یہ بس یہاں پر رک گیا، اب نہ آگے بڑھ رہا، نہ پیچھے ہٹ رہا، نہ ادھر ہو رہا نہ ادھر ہو رہا۔ چیخ کر کہتا ہے سارہ تیرے پاس کوئی خدائی طاقت ہے جو میرے ہاتھ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہے، اللہ سے دعا کر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ پھر نیت خراب ہو گئی اس کی، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے آٹومیٹک ہو گیا ہو۔ اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو دوبارہ پھر ہاتھ وہیں پر رک گیا، حضرت سارہ کے تھوڑا پاس، شل ہو گیا، نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں۔ اے سارہ ایک بار اور دعا کر دے، اس کے بعد ہم تجھے کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، میں چھوڑ دوں گا۔ اس نے پھر دعا کر دی، اللہ اس کو ٹھیک کر دے، صحیح ہو گیا۔ لیکن کہتے نا اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر بدعہدی کی اور پھر ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ شل پڑ گیا، آگے نہیں بڑھا۔ کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی، جس کو وہ رب مانتا تھا، میں اپنے معبود کی، اپنے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مجھے آخری بار معاف کر دے اور دعا کر۔ سارہ نے پھر دعا کی، اس نے چھوڑ دیا۔ اور اپنی لونڈی جانتے ہو، خادمہ، خدمت کرنے والی، جو اس بادشاہ کی لونڈی تھی، خادمہ خدمت کرنے والی ہاجرہ، اس نے وہ لونڈی سارہ کو دے دی کہ یہ تم لے جاؤ اور یہ تمہارے راستے میں کام آئے گی، اس کو میں تمہیں دے رہا ہوں بطور گفٹ۔ حضرت سارہ جب ہاجرہ کو لے کر آئیں تو پوچھا کہ میرے شوہر ابراہیم کہاں ہیں؟ بادشاہ کی پولیس، بادشاہ کی فوج
جب حضرت سارہ کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کر گئے، اللہ سے مطلب اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ اکبر، کوے کی چونچے مار کے بھاگ رہے ہیں، نہ کمر سیدھی نہ قیام صحیح. تو آپ پہلے رکوع میں جائیں اور یہ انگلیاں کھلی رہیں، یہ رکوع سیکھو. نمازیں تو بہت پڑی ہوں گی، سیکھو یہ انگلیاں کھلی ہوں، مضبوط طریقے سے گھٹنا پکڑو، ہاتھ ٹائٹ کرو سیدھے اور کمر بالکل سیدھی. اس کے بعد پڑھو سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، ایسے نہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان رب العظیم ایسے نہیں، ایک ایک جملہ صاف، ایک ایک لفظ صاف. سبحان ربی العظیم، ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 بار، 5 بار، 7 بار، کم سے کم 3 بار اس کو پڑھیے. لیکن کب؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تب تک کمر سیدھی، پہلے پکڑو گھٹنا، کمر سیدھی. جب آپ پوری طریقے سے جب رکوع میں چلے جائیں اور آپ کی کمر جب بالکل سیدھی ہو جائے، اس کے بعد پڑھو سبحان ربی العظیم. کمر سیدھی کرنے میں بھی تھوڑا سا وقت لگے گا، یا تو گئے اور جانے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ابھی پکڑا نہیں پوری طریقے سے سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ. جب تک پکڑا تب تک 3 پورے ہو گئے، سب اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ماری کوے کی چونچ، ہو گئی 4 منٹ میں 4 رکعت پڑھ کے نکل گئے. چلو یہ نماز پڑھ رہا تھا کہ چونچو کا مربع تھا، یہ کیا تھا؟ اور پھر کہتا کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے، اتنی نماز بھی پڑھ رہا ہوں. ارے ایسی نماز؟ شاید ایسی نمازوں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب. آج اس سجدے کی ضرورت ہے. آدمی دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، ناک اپنی زمین پر رگڑے، ماتھا اس کا زمین پر ہو. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا، کہاں چلی گئی تمہاری وہ نمازیں، تمہارے وہ سجدے کہ جب تم سجدے میں اپنا سر رکھتے تھے اور بارشیں نہ ہوا کرتی تھیں، قحط پڑا ہوتا تھا، تم مسجدوں میں نماز کے لیے جاتے تھے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کہ اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو جائیں گی. ایک سجدہ کرتے تھے اور اس سجدے میں جب رب کو پکارتے تھے تو ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھتا تھا کہ چاروں طرف سے بادل چھا جاتا تھا. اور جب تک تم نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تھے آسمان سے موسلا دار بارش ہونے لگتی تھی. کہاں چلی گئی وہ تمہاری نمازیں؟ کہاں چلی گئی تمہاری وہ عبادتیں؟ آج تم سجدے میں جاتے ہو، کہتے ہو اللہ میرا حال دیکھ، اوپر سے آواز آتی ہے بندے اپنا نام اعمال دے. ایک ہماری بھی نمازیں ہیں، ادھر بھی سجدہ، اللہ سے بھی مدد، غیروں کے سامنے بھی دامن پھیلے ہوئے. کہاں سے صدا سنیں؟ جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اور میرے بندے تجھے نماز میں کیا ملے گا؟ تیرا دل لگا ہی نہیں ہے، تو نے رب کو معبود سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے اللہ کو مشکل کشا جانا ہی نہیں ہے، تو نے رب کو حاجت روا مانا ہی نہیں ہے. نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ تیرے باپ دادا پڑھتے آئے ہیں. ارے نماز تو ساری مشکلوں کا حل تھا. نماز کے لیے تو حکم ہے، نماز کے لیے تو یہ حکم ہے کہ آئے میرے بندو صبر میں، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. چلیے آج تم سے ایک سوال کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ غور سے سن رہے ہیں میری بات. اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 چیزیں پیش کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. کیا کہا؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. کتنی چیزیں بتائیں؟ 2. تو کہنا کیا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین والمصلین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. دونوں باتیں جب کہیں تو دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے نا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین. مدد کہہ رہا اللہ صبر اور نماز کے ذریعے مانگو، لیکن آگے کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا اس نے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. کبھی سوچا کیوں؟
اور کبھی آپ نے مولانا لوگوں سے سوال کیا کہ یہاں دو چیزیں بتائیں اللہ نے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، تو آگے یہ کیوں کہا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، عبادتوں میں توحید کے بعد، کلمے کے اقرار کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے، نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے، لیکن آ کیا رہا پہلے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر آ رہا ہے بعد میں صلاۃ آ رہا ہے، یعنی پہلے صبر اور بعد میں نماز، ان دونوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ پہلے نماز آنا چاہیے لیکن پہلے صبر آ رہا ہے، کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تقریر میں نے کہیں نہ کی ہو، یہ جملے میں نے ابھی تک کہیں نہیں بولے ہوں۔ تو سنو، نماز پڑھنا بہت آسان ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہے۔ یہاں مشکل چیز کو اللہ نے پہلے پیش کیا۔ اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام پہنچ گیا، مؤذن حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ہم وضو بنا کر نماز کے لیے جا رہے ہیں، ابھی مسجد میں پہنچے نہیں کہ کسی نے راستہ روک کر کہہ دیا آپ کا بیٹا بہت سیریس ہے، آپ کی ماں بہت سیریس ہے، تڑپڑا رہی ہے۔ میرے بھائیو یقین مانیے کہ ایسے موقع پر انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اپنا بیٹے کا جب بیماری کا نام سنے گا۔ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ مسجد کے دروازے تک بھی نہ جائے اور وہیں سے پلٹی مار دے کہ نماز تو میں بعد میں بھی پڑھ لوں گا، قضا بھی ہو جائے گی، لیکن بیٹے کو وقت سے پہلے ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاسپٹل لے جاتے ہوئے دیر ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ تم نے 10 منٹ دیر کر دی، اگر 10 منٹ پہلے لائے ہوتے تو میں بچے کو بچا لیتا۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر انسان پر صبر نہیں ہوتا ہے، صبر کرنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز تو تم پڑھ ہی لوگے، نماز تو پڑھنا بہت آسان کام ہے، لیکن بیٹے کی بیماری، ماں کی اور باپ کی بیماری سوچ سن کر تم پہ صبر نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ایسے موقع پر صبر کا دامن تمہیں نہیں چھوڑنا ہے، اس موقع پر صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ تیرا دل تو نماز میں اپنی دکانوں پہ لگا ہوا ہے، تیرا دل نماز میں اپنے بیٹے کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے پہ لگا ہوا ہے، تیرا دل نماز میں جلدی سے مسجد سے باہر جا کر اپنی فیکٹری میں جاؤں اور اپنے مزدوروں کو دیکھوں کام کر رہے ہیں یا نہیں، تیرا دل تو وہاں لگا ہے۔ تو مسجد میں نماز پڑھتا ہے، تیرا دل کھیت میں لگا ہے، تیرا دل دھان اور گیہوں اور چاول میں لگا ہوا ہے۔ شاعر اسی کو کہتا ہے، جو میں سر بہ سجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، او میرے بندے میں تجھے دوں تو کہاں سے دوں، کیسے دوں، تیرا دماغ تیرا ذہن تیرا دل میری طرف ہے ہی نہیں۔ وہ نمازیں نہیں چاہیے اللہ کو، ایسے سجدے نہیں چاہیے اللہ کو، سجدہ تو وہ چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، سجدہ تو وہ تھا، وہ ہوتا ہے جسے علامہ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب، اس سجدے کی ضرورت ہے مسجد کے زمین پر، مٹی پر، سادہ زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ کر سبحان ربی الاعلی کہنے کی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہنے کی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ سب رکوع کی دعائیں ہیں اور سجدے کی دعائیں ہیں۔ یہ سجدہ وہ ہے جب زمین پہ پڑتا ہے تو زمین کی روح کانپ جاتی ہے، روح زمین جس سجدے سے کانپ جائے، زمین کی روح جس سجدے سے کانپ جائے، عرش والے کا عرش ہل جائے کہ واقعی میرے بندے نے دل سے اپنی غلامی کا اقرار کر لیا، اپنی ناک زمین پر رگڑ دی اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ اے اللہ میں نے اپنی ناک زمین کی مٹی پر رگڑ کے تیرے سامنے ذلت کا اظہار کر دیا ہے، انسلٹ کر لی میں نے، اے اللہ عزیز تیری ذات ہے، ذلیل میں ہوں، اے اللہ تیرے سامنے میں نے اپنی ناک کو رگڑ لیا ہے، مٹی میری ناک پہ رگڑی ہوئی ہے، اے اللہ میں بہت ذلیل ہوں، اتنا کمتر تیرا بندہ تیرا غلام ہوں کہ زمین سے اوپر نہیں ہوں، اور ہم میں اور تجھ میں اتنا ہی فرق ہے کہ میں زمین سے اوپر نہیں ہوں اور تو آسمان کی بلندیوں سے نیچے ہی نہیں ہے، اے اللہ میرا تیرا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، میں زمین کی پستیوں میں ہوں اور تو آسمان کی بلندیوں میں، اللہ میری حیثیت یہ، تیرا مقام وہ ہے، جب تک ایسا سجدہ نہیں ہوگا تب تک روح زمین نہیں کانپے
कांपे गी, और जब रूह ज़मीन नहीं कांपेगी तो दूसरे सजदों की अल्लाह को जरूरत भी नहीं है। ऐसे सजदे की जरूरत है, वो एक सजदा रूह ज़मीन जिससे कांप जाती है, उसी को तरसते हैं आज मिंबर व महराब, उस सजदे की जरूरत है। ये चोरों वाले सजदे की नहीं, सुभान रब्बिल अला, सुभान रब्बिल अला, सुभान रब्बिल अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इस कौवे की चोंचों की जरूरत नहीं है। सजदे में जा रहे हो तो एहसास होना चाहिए, सजदे में गए तो पहले नाक फिर माथा, जब सजदे से उठ रहे हैं तो पहले माथा और फिर नाक, ये उठाइए। जाएं तो पहले नाक होनी चाहिए और उठें तो पहले माथा और बाद में नाक, यानी जाते वक्त भी पहले ज़मीन पर नाक हो और उठते वक्त बाद में भी नाक उठे। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह, कहते नहीं हम लोग, तेरे बेटे की शादी होगी ना, ये आएगा तू मेरे घर हमें मनाने, नाक रगड़वाऊंगा तुझसे। ये नाक रगड़वाने वाला जुमला समझते हो क्या मतलब? यानी तेरी बेइज्जती करूंगा। क्या मतलब हुआ नाक रगड़वाने का? नाक रगड़ना पड़ेगी तुझे, यानी तुझे मेरे हाथ पैर जोड़ना पड़ेंगे, जलील होना पड़ेगा। अल्लाह कहता है तुम नाक रगड़ो, अल्लाह कहता सजदा करो, अल्लाह कहता सजदे में जाओ तो पहले नाक ज़मीन पर हो, उठो तो पहले पेशानी और बाद में नाक, यानी देर में नाक ही उठे। ये रगड़ने का मतलब क्या है? एक बंदा इस बात का एहसास करता क्या है, मेरे परवरदिगार मैंने तेरे आगे अपने आप को जलील कर लिया है, अजीज़ तो तू है, जलील तो हम है। और अच्छा लगता है ये नाक रगड़ने का मामला सऊदिया का बादशाह, पाकिस्तान का वजीर आजम और बड़े से बड़े मिनिस्टर और बड़े से बड़े नेताओं को भी करना पड़ता है अगर वो मुसलमान है तो। यानी वो इस बात का इकरार करते हैं, अल्लाह दुनिया में हम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन तेरे घर में आने के बाद हम बेबस बंदे हैं और हम जलील हैं, अजीज़ तेरी ज़ात है। फिर अल्लाह का वादा है, मेरे बंदो जितना तुम मेरे सामने जलील बनोगे, जितना अपने आप को मेरे सामने झुकाओगे और गिराओगे, हम लोगों की नज़रों में तुम्हें उतना ही बाइज्जत बना देंगे, हम लोगों की नज़र में तुम्हें उतना ही प्यारा बना देंगे। और देख लो आज जो सबसे ज़्यादा नमाजी है, सबसे बड़ा तहज्जुद गुजार है, जो सबसे ज़्यादा इबादत करता है, आज हम में से कितने लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसको अपने घरों में बुलाते, दावत देते हैं, उसकी इज्जत करते हैं और उसको मेरे भाइयों अपने बिस्तरों पे बिठाते हैं और उसकी खातिरी करते हैं और जोड़ते हैं कि बड़ा नेक है, इबादत गुजार बंदा है, हम उसकी इज्जत करते हैं। यहाँ तक कि बहुत से काफिरों की औरतें मस्जिद के बाहर खड़ी हो जाती हैं और मस्जिद से नमाज पढ़ने वालों के लिए खड़ी रहती हैं। जब वो निकलते हैं तो अपने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर वो दम करवाती हैं, पानी भी लिए खड़ी रहती हैं, वो पानी के ऊपर भी दम करवाती हैं, हालांकि नहीं करवाना चाहिए। हाँ, बच्चों पर दम किया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, हम अल्लाह के सामने जलील हो गया रहे, लेकिन अल्लाह ने लोगों के सामने मुझे अजीज कर दिया है, लोगों के सामने मुझे प्यारा बना दिया है, लोगों के लिए हमें बाइज्जत बना दिया है, लोगों की नजरों में उसने हमें बावकार कर दिया, बाइज्जत बना दिया है। हम अल्लाह के सामने जलील होना सीखे तो अल्लाह हमें लोगों के नजरों में बावकार कर देगा, मुकर्रब बना देगा। तो ये होना चाहिए हमारा और आपका। और इबादत कैसी होगी? नबी अकरम ने फरमाया, सुनन तिरमिजी की रिवायत है, सुनिए, 2-3 चीजें हैं, याद रखिएगा। इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, चंद जुमले आज मैं बयान कर रहा हूं, कौन है जो इनको याद कर ले और दूसरों तक पहुंचा दे? अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं आप मुझे बताइए कि वो जुमले क्या हैं, मैं उनको याद करके दूसरों तक पहुंचा दूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, बहुत अच्छा, सुनिए। अय अबू हुरैरा, पहली चीज लोगों में बता दो, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। हराम चीजों से बच जाओ। इत्तक़िल महारिम, हराम कामों से बचो, हराम चीजों से बचो। तकुन अअबदन नास, तो तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। अब दो इबादत से हटकर बात नहीं हो रही है। तकुन अअबदन नास, जितनी तुम हराम चीजों से बचोगे उतना ही बड़े तुम इबादत गुजार बन जाओगे। पता ये चला, इबादत गुजार बनने के लिए हराम कामों को और हराम चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है। हम हराम रोज़ी भी खाएं और नमाज भी पढ़ें तो कबूल नहीं है।